أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 ہے، اور اللہ تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ. یہ بات پیچھے سے چلی آتی ہے، اور غزوہ تبوک کے بارے میں اب تک جتنی آیات بھی آپ کے سامنے سے گزری ہیں، ان سب میں اللہ تعالی نے جہاد کا حکم ارشاد فرمایا اور یہ بتایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ضروری ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، اور نبی کا لفظ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی میں یہاں جو یا ہے آخر پہ، اس پہ آپ غور کریں تو اس پہ شد ہے نا، تو اس لیے اس لفظ کو پڑھنا جو ہے وہ نبی پڑھنا ہے. نبی دو یا آ گئی نا. نماز میں بھی لوگ کوتاہی کر لیتے ہیں اور یہ پڑھ دیتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی. تو نبی میں ایک یا کا پڑھنا ٹھیک نہیں، بلکہ شد ہے اس پہ، السلام علیکہ ایھا النبی، تو یا پر شد ہے. عام بول چال میں بھی آدمی لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے یہ لفظ بھی کسی حد تک، مگر اصل میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیونکہ یا کے آخر پہ شد ہے. اور نماز میں جب پڑھا جائے گا تو اسی طرح پڑھا جائے گا. یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح التحیات جو پڑھتے ہیں تو اس میں بچے جو ہوتے ہیں یہ غلطی کر لیتے ہیں اور دیکھیے وہ پڑھتے ہیں التحیات التحیات، تو کوئی لفظ نہیں ہے، اصل میں یہ ہے التحیات للہ. تحیات ساری کی ساری یعنی زندگی کی عبادات یہ اللہ کے لیے. التحیات للہ بچے پڑھ لیتے ہیں نا، یہ کوئی لفظ نہیں، غلط ہو جائے گا. تو التحیات، اتا اور ات دونوں میں فرق آ گیا نا پڑھنے میں، تو اس لیے پڑھنا اسے بھی ٹھیک چاہیے. اور یہ نماز جو ہے یہ سنتے سناتے بھی رہنا چاہیے کہ آدمی اپنی نماز تو کم سے کم ٹھیک رکھے. تو یہاں پر فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار. اللہ تعالی نے جاہد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کافروں سے آپ قتال کیجئے اور منافقین سے بھی قتال کیجئے، کیونکہ جہاد ایک بڑا لفظ ہے جیسے کہ ہمیشہ عرض کیا ہے، اور اس کی ایک شک یہ ہے کہ وہ اس میں قتال آتا ہے. جہاد تو وسیع لفظ ہوا نا، اسی جہاد میں یہ بھی آ گیا کہ آپ شدید محنت کریں، مال خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اپنی صلاحیتوں کو خرچ کریں، یہ سب کا سب جہاد ہو گیا. اور زبان سے کافروں کا رد کریں، یہ بھی جہاد ہو گیا. اور اللہ تعالی نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا
کہ کافروں کو قتل کیجئے، بلکہ فرمایا کہ جہاد کیجئے، کیونکہ جہاد اور قتال دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں۔ تو کافروں کے ساتھ جہاد کیسے کرنا ہے؟ وہ مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ۔ حربی کافر جب میدان جنگ میں آ جائے گا اور مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑے گا اور وہ مارنا چاہے گا مسلمانوں کو، تو وہ جہاد کافروں کے ساتھ وہ تیر، نیزہ، تلوار، یہ جو بھی چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ جو جہاد ہے والمنافقین، منافقین کے ساتھ بھی کیجیے۔ تو منافقین کے ساتھ جہاد کے یہ معنی نہیں ہے کہ انہیں قتل کر دیں، کیونکہ اگر قتال کا حکم ان کے لیے بھی آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جتنے آدمیوں کے متعلق جانتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی قتل کرتے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل نہیں کیا اور انہیں چھوڑے رکھا۔ تو مراد یہ ہو گئی یہاں پر کہ آپ دیکھیے ان منافقین کے ساتھ دلائل کا جہاد کیجئے، اور ان منافقین کے ساتھ آپ اس طرح جہاد کیجئے کہ ان کے سامنے حجت اور کتاب اور سنت اور یہ چیزیں واضح ہو جائیں۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تند خوئی کیجئے۔ تو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ منافقین کے ساتھ شدت اختیار کیجئے۔ وغلظ علیہم کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ کڑے پڑیے ان پہ۔ کڑا پڑنا یعنی کسی پر سختی کرنا، تو ان کے ساتھ سختی سے کام لیجئے، صاف بات، واضح بات ان کے ساتھ کیجئے۔ یہ ہمارے ہاں ایک چیز جو چل پڑی ہے اور جسے رواداری کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جیسا بھی اس کا عقیدہ ہو، جیسے بھی وہ اعمال کرتا رہے، اسے کچھ نہ کہا جائے، یہ چیز مناسب نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جتنا اس کا تعلق ہے اس تعلق کے اعتبار سے سمجھا دے، کیونکہ سب لوگ برابر نہیں ہوا کرتے۔ کچھ لوگوں کو آسانی سے سمجھا دیا جائے وہ سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ کے لیے تھوڑی سی سختی سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، آپ ان منافقوں کے ساتھ سختی کیجئے، جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ بھی، اور ان سب پر سختی کیجئے۔ تو کافروں کے ساتھ سختی تو یہ ہوئی کہ ان سے قتل ہے، مارنا ہے ان کا، اور ان کی لڑائیاں ہیں، جب وہ لڑائی کریں گے تو مسلمان اس کا جواب دیں گے۔ اور منافقین کے ساتھ سختی یہ ہو گئی کہ دلائل ان پر واضح کر دیے جائیں اور بولنے میں بھی سختی سے تھوڑا سا کام لیا جائے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ان انسانوں کی توہین اور ان کی عزت کو خراب کیا جائے، مگر جس عقیدے اور نظریے کا وہ پرچار کر رہے ہیں اس عقیدے اور نظریے کا رد کیا جائے، اور بتایا جائے کہ یہ چیزیں اللہ کے دین کے خلاف ہیں اور اللہ کے دین کو ان چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے، لہذا تم اپنا حصہ اس میں مت ڈالو۔ آپ اسے ایسے سمجھ لیجئے جیسے انسان جانوروں کو پالا کرتا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ انسان بکریاں پال لے، مرغیاں پال لے، لیکن کیا رواداری کا یہ بھی تقاضا ہے کہ بچھو اور سانپ اپنے گھر پال لے؟ یہ تو کوئی نہیں کرتا۔ ایک ہے گناہگار مومن انسان، اس کے ساتھ رویہ اور ہے، اور ایک ہے جو سرے سے دین کے عقائد کو ہی کاٹنا چاہتا ہے، ختم نبوت کے معاملے میں تحریف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم لیتے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط بات کہتا ہے، حتیٰ کہ اس آیت میں فقہ جعفریہ میں بڑے بڑے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ، بالمنافقین، علیاذ باللہ منافقوں کو اپنے ساتھ ملا کر۔ تو کہتے ہیں واو کی جگہ با ہے،
تو سارے منافق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم، استغفر اللہ، اور انہیں اپنے ساتھ رکھیے اور کافروں کے ساتھ جہاد کیجیے۔ اب بھلا بتائیے، یہ نفاق اور یہ کفر کی حرکتیں نہیں ہیں تو اور کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ کڑا معاملہ رکھیے، اور پھر ہوگا کیا اس کے نتیجے میں؟ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کرتوت اور اعمال ایسے کیے ہیں، اس کی جزا انہیں یہی ملے گی۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے، بہت سخت جگہ ہے۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے متعلق یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ خدا کا عذاب ان پہ آئے گا۔ دنیا میں تو جو ہے سو ہے، آخرت کا عذاب یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ پر پہنچے۔